امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک یہودی ملا اور اس نے آپ سے ایک مکالمہ کیا جو محدثین نے بیان کیا ہے۔ وہ مکالمہ بڑا دلچسپ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس نے آپ سے عرض کی ان رجلا من الیہود قال له یا امیر المؤمنین آیات فی کتابکم تقرؤونها، اے امیر المؤمنین تمہاری کتاب یعنی قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے رہتے ہو، لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر وہ آیت ہماری طرف اترتی یہودیوں کی طرف تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو اپنے لیے لاتخذنا عیدا، ہم اسے اپنے لیے عید منا لیتے، عید بناتے، خوشی کا دن بناتے، مسرت کا دن بناتے کہ اس دن یہ آیا ہمیں ملی لیکن وہ آیت تمہیں ملی ہے، تمہاری کتاب کے اندر ہے ذالک الیوم عید، قال ای آیا، تو انہوں نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ قال ایو آیا، کون سی آیت ہے بھلا وہ؟ تو عمر فاروق نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیا کریمہ کہ تم بات کر رہے ہو۔ اور قال عمر قد عرفنا ذلک الیوم، آپ نے فرمایا تو کیا ہمیں ایسے ہی سمجھتا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں جانتے، ہم اس چیز کو نہیں پہچانتے؟ آپ نے جو فرمایا قد عرفنا ذلک الیوم، ہم اس دن کو جانتے جس دن یہ آیت اتری تھی۔ اور پھر کہا والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس جگہ پر یہ آیا کریمہ نبی پہ اتاری گئی، وہ قائم بعرفہ یوم جمعہ، یہ عرفات، میدان عرفات کی بات، عرفہ کا دن اور جمعہ کا دن بھی تھا، اس دن یہ آیت اللہ نے اتاری مقام عرفات پہ۔ تو یہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہے، یعنی ہم سب کچھ جانتے ہیں اور ہم اسے اپنے لیے خوشی کا سامان بناتے ہیں۔ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو بھی اگر ہماری طرف یہ آیت اترتی تو عید ہوتی۔ مطلب کیا ہے کہ یہ وہ عید شرعی نہیں جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، بلکہ یہ عید مسرت ہے، خوشی کا دن ہمارے لیے ہوتی۔ یہ دن، یہ عید بھی ہوتی کہ جس دن اللہ یہ آیت اگر ہم یہودیوں کو دیتا تو ضمناً پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی خوشی کا دن جس میں اللہ کا خاص کرم ہو جائے کسی امت پر، اس کو اپنے لیے یوم عید بنا سکتی ہے۔ جیسے جمعے کو یوم عید کہا گیا ہے کہ جمعہ تمہارے لیے یوم عید ہے، عاشوراء کو یوم عید بنایا یہودیوں نے، وہ روزہ رکھتے تھے، انہیں کیا فرعون سے نجات ملی، اس دن کو انہوں نے خاص نشانی بنایا اپنے لیے اور اسے وہ عید بناتے۔ بہت ساری روایات ہیں، روزہ بھی رکھتے تھے، عید منایا، خوشیاں مناتے تھے، ان کی عورتیں زیب و زینت اختیار کرتی تھی، نئے نئے لباس پہنتی تھی، کھانے پکائے جاتے تھے، کس دن کی یاد میں؟ جو دن انہیں فرعون سے نجات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں۔ تو اگر وہ اپنے لیے ان ایام کو عید بنا سکتے ہیں، عید مسرت، فرعون سے نجات ملے، عید مسرت، ادھر جا کے یہودی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ہمیں پتہ ہوتا یہ آیت اترنے کا الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت تو ہمارے لیے یوم عید ہم بناتے۔ ادھر عیسائیوں نے بھی جس دن جب مائدہ اترا اس کو یوم عید بنایا، کسی کو کھانا ملے وہ اسے یوم عید بناتا ہے، یوم مسرت بناتا ہے، کسی عذاب سے نجات ملے، تکمیل دین کی بات ہو تب اسے عید بنایا جائے۔ تو جن کو ملے ہی محمد مصطفیٰ ہوں تو کیا اسے یوم مسرت، یوم عید نہیں بنایا جا سکتا؟ اللہ کا شکریہ کیا نہیں ادا کیا سکتا؟ لوگ تو ایک ایک کھانے اور ایک ایک کام پر ان ایام کو عید بنا رہے ہیں، اور ہمیں تو سید الانبیاء ملے، تاجدار مرسلہ ملے ہیں، ہمیں تو سید الانبیاء ملے، اللہ کے محبوب ملے، تو کیا ہم اسے یوم مسرت نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم اسے اپنے لیے یوم عید نہیں بنا سکتے؟ قرآن کا مزاج پڑھیے، احادیث کو پڑھیے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جہاں جس دن بہت بڑا کرم ہو، اللہ کا فضل، نعمت، رحمت ملی ہو، اس کو یوم عید یعنی یوم مسرت بنایا جا سکتا ہے۔ تو جن کو ملے ہی رحمت للعالمین ہو، جن کو ملے ہی اللہ کے محبوب ہوں، سارے زمانے کی نعمتیں، سارے زمانے کی خوشیاں اس ایک خوشی پہ فدا اور وار دی جائے جس دن اس گناہگاروں کو آمنہ کے لال مل گئے تھے۔